السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 42 اور میں ہوں ریحان طارق۔ سب سے پہلے ایک نظر اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ محکمہ انرجی کا بجلی کی بچت کے لیے ایک اور پلان، صارفین کو آدھی قیمت پر سولر پینل فراہمی، قیمت کا باقی 50% بلز کے ساتھ وصول کیا جائے گا۔ منظوری کے لیے تجاویز وزیر اعلیٰ کو ارسال۔ ظلم کا شکار معصوم بچی کے ملزم تاحال گرفتار نہ ہو سکے، صحت میں نمایاں بہتری کے بعد بچی سروسز اسپتال سے گھر منتقل، پولیگرافک ٹیسٹ سے کوئی کامیابی نہیں ملی، فرانزک رپورٹس کا انتظار، پولیس نے اپنی ناکامیوں کا ملبہ ڈاکٹرز پر ڈال دیا۔ دشمنی انسان سے، بدلہ حیوان سے، غصے کی آگ قربانی کا بکرا نکل گئی، نامعلوم افراد کی اندھا دھند فائرنگ، کینال ویو سوسائٹی کے مکین یونس بھٹی کا قربانی کا بکرا مارا گیا، ڈی آئی جی آپریشنز کا مقدمہ درج کرنے کا حکم۔ اشتہاری ملزمان کے خلاف مہم میں لاہور پولیس کی ناقص کارکردگی، شہر کے 84 تھانوں کی پولیس ایک ماہ کے دوران صرف 11 ٹاپ 10 اشتہاری گرفتار کر سکی۔ ستو قتلہ میں گھر پر قبضے کا الزام، ڈی آئی جی آپریشنز رائے طاہر کے خلاف انکوائری نیا رخ اختیار کر گئی، قبضہ مافیا سے گھر واگزار کرایا، ذاتی تعلق ثابت ہوا تو عہدے سے مستعفی ہو جاؤں گا، ڈی آئی جی کا موقف۔ اختیارات سے تجاوز، کرپشن سمیت متعدد الزامات، سی سی پی او چودھری شفیق احمد نے 4 تھانے دار، 19 ٹریفک وارڈنز اور 7 کانسٹیبل سمیت 30 اہلکار برطرف کر دیے، 4 سب انسپیکٹرز کی تنزلی۔ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے والے 12 وکلاء کے خلاف مزید کارروائی، جسٹس شیخ نجم الحسن کی سربراہی میں پنجاب بار کونسل ٹرائبونل ریفرنس پر کل سماعت کرے گا۔ منظور شدہ لوڈ سے زیادہ گیس استعمال کرنے پر سوئی گیس انتظامیہ کی کارروائی، ماڈل فلنگ، مہر گیس، نور سن سی این جی سمیت شہر کے 41 سی این جی اسٹیشنز کے کنیکشن منقطع کر دیے۔ سینما گھروں پر انٹرٹینمنٹ ٹیکس کی مدت 17 اکتوبر کو ختم، وزیر ایکسائز میاں مشتبہ شجاع الرحمان کا کہنا ہے کہ سینما مالکان کے مشورے سے ٹیکس وصولی شروع کریں گے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس جواد ایس خواجہ کو دھمکی آمیز ایس ایم ایس بھیجنے کا مقدمہ، لاہور ہائی کورٹ نے سینئر قانون دان سلمان اکرم راجہ کی 22 اکتوبر تک حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ پاک ترک بزنس ایسوسی ایشن اور لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط، خواجہ احمد حسان کا کہنا ہے کہ تمام پرانے روٹس بحال کریں گے، اگلے سال جون تک 250 سے زائد بسیں شہر میں لائی جائیں گی۔ 1 اگست 2008 سے جونیئر کلرک کا اسکیل 11، سینئر کلرک 13 اور اسسٹنٹ کا اسکیل 15 کرنے کے احکامات، صوبائی محتسب نے کلریکل پوسٹوں کی اپ گریڈیشن رپورٹ 29 اکتوبر تک طلب کر لی، 2 لاکھ کلرکس میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ان لینڈ ریونیو ٹیم کا ڈیفنس ایج بلاک میں جے بی پان شاپ پر چھاپا، لاکھوں مالیت کے نان ڈیوٹی پیڈ سگریٹس کی بھاری کھیپ قبضے میں لے لی۔ نیشنل مینجمنٹ کورس کرنے والے افسران کے 15 رکنی وفد کا لاہور ہائی کورٹ بار کا دورہ، عہدیداروں سے انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ ڈسٹرکٹ فوڈ اتھارٹی نے جوہر ٹاؤن میں صفائی کے ناقص انتظامات پر تندوری نائٹ ریسٹورنٹ کو سیل کر دیا۔ محکمہ صحت کی اخلاقی جرات صحت مند ہو گئی، انتظامیہ نے سرکاری ہسپتالوں میں صفائی اور حفاظت سے ہاتھ کھڑے کر دیے، ناکامیوں کا اعتراف، حفاظت اور صفائی کا نظام ٹھیکے پر دینے کا فیصلہ۔ اسکولز میں ننھے منھے بچوں کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے ٹینکیوں کی ہفتہ وار صفائی کا حکم، ای ڈی ایجوکیشن نے رولز پر عمل نہ کرنے والے اسکولز کے ہیڈ ٹیچرز کو کارروائی کی نوید سنا دی۔ شاہدرہ ہسپتال میں ڈائلسس کی سہولت فراہم کر دی گئی، ایم پی اے خواجہ عمران نذیر نے 4 جدید ڈائلسس مشینوں پر مشتمل یونٹ کا افتتاح کر دیا۔ ڈینگی کا خطرہ بدستور موجود ہے، شہر کے مختلف اسپتالوں میں ڈینگی کے 7 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ ضلعی حکومت وصولیوں کے سہ-ماہی ہدف سے بہت دور، 3 ماہ میں ہدف کا صرف 53% وصول، صرف لاریٹ اور میونسپل پراپرٹی ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہی ہدف حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔
CIA کی مانچسٹر اور اوسلو جانے والی پرواز گھنٹوں تاخیر کا شکار. ایئر بلیو کی برمنگھم اور شاہین ایئر لائنز کی دبئی جانے اور آنے والی متعدد پروازیں مقررہ وقت بھول گئیں. عازمین حج کی روانگی کا آخری دن 2 پروازیں روانہ. بھارتی صحافیوں کا 4 رکنی وفد اردو ادب کانفرنس میں شرکت کے لیے لاہور پہنچ گیا. ادھر فوک گلوکارہ عابدہ پروین، ٹیم اسنوکر ایونٹ کا ٹائٹل جیتنے والے محمد سجاد، سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی، ساجدہ میر اور شفقت محمود کی لاہور آمد. وفاقی حکومت نے عبدالحی گیلانی کو ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے عہدے سے ہٹا کر سابق MNA نصیر بھٹہ کو ایڈیشنل اٹارنی جنرل مقرر کر دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کی جانب سے سابق چیف سیکرٹری ناصر محمود کھوسہ کے اعزاز میں پارٹی خدمات کو سراہا گیا. یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن آف پاکستان نے دالوں کی قیمتوں میں 1 سے لے کر 10 روپے فی کلو تک کمی کر دی. NA 139 میں 1,34,000 سے زائد ووٹ جعلی ڈالے گئے. ریٹرننگ آفیسر اور اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر کے خلاف مقدمہ درج کرائیں گے. پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر اعتزاز احسن اور سمینہ کھرکی کی پریس کانفرنس. ہائی کورٹ میں فیوچر کنسرن کے خلاف کیس کی سماعت. عدالت عالیہ کا سابق MPA زوفیہ رباب کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم. سیشن عدالت نے دوہری شہریت کیس میں حاضر نہ ہونے پر سابق MPA آصف محمود کے ضامن اورنگزیب عزیز کے بلا ضمانت وارنٹ جاری کر دیا. میٹرک کی سند پر غلط تاریخ پیدائش. عدالت نے میاں منظور احمد بٹو کو بیان قلم بند کرانے کے لیے طلب کر لیا. ماڈرن الیکٹرانک ٹیمپل روڈ کی طرف سے خراب فریج دینے پر ٹیسٹ کرکٹر اظہر علی نے صارف عدالت سے رجوع کر دیا. لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں امیر خسرو دن منایا گیا. محفل سما میں معروف قوال ندیم جمیل نے شرکاء پر وجد طاری کر دیا. محکمہ انفارمیشن نے فلم سینسر بورڈ کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. ویبا علی سینسر بورڈ کی چیئرپرسن مقرر کر دی گئی. قائد اعظم ٹرافی کے لیے لاہور کی کرکٹ ٹیمیں منتخب. کھلاڑیوں کے انتخاب میں میرٹ کی دھجیاں بکھیر دی گئیں. انٹر ڈسٹرکٹ کا صرف ایک میچ کھیلنے والے منتخب. کارکردگی دکھانے والے کھلاڑی نظر انداز. بیگن ہاؤس اسکول نے سٹی ڈسٹرکٹ اسکول کو ہنا کے فٹ بال میچ میں میدان مار دیا. میچ کے اختتام پر کھلاڑیوں میں میڈلز تقسیم کیے گئے. اسپارکو کے زیر اہتمام انگلش اور اردو کے سنجیدہ اور مزاحیہ موضوعات پر تقریری مقابلوں کا انعقاد. GCU اور UET کے مقرر بازی لے گئے. الحمرا میں لاہور آرٹس کونسل کے تعاون سے کل پاکستان موسیقی کانفرنس کا دوسرا روز کلاسیکی موسیقاروں نے سما باندھ دیا. دور دراز علاقوں کے ہنرمندوں کا ٹیلنٹ اب حصہ بنے گا فیشن انڈسٹری کا. ایک ہنر ایک نگر آرگنائزیشن کے تحت کوٹوہار کے ہینڈی کرافٹس پر مبنی فیشن شو کا انعقاد. رائل فارم میں گلیکسی نوٹ 3 اور گلیکسی گیئر کی تعارفی تقریب. سیمسنگ اور یو فون کے عہدیداروں، ڈسٹریبیوٹرز اور صحافیوں کی شرکت. اور شہر کے بعض علاقوں میں بوندا باندی. ایئرپورٹ پر موسلادھار بارش. ملاحظہ کی اور اب بلیٹن میں خبروں کی تفصیل. محکمہ توانائی پنجاب نے بجلی بحران پر قابو پانے کے لیے نیا پلان تیار کر لیا. گھروں کے لیے سولر پینل لازم قرار دینے کی تجویز وزیر اعلیٰ کو ارسال کر دی گئی. محکمہ توانائی پنجاب کے ذرائع کے مطابق حکومت کی جانب سے صارفین کو سولر پینل فراہم کیے جائیں گے جس کی آدھی قیمت
صارف اور آدھی قیمت حکومت ادا کرے گی، تاہم حکومت کی جانب سے ادا شدہ رقم صارف سے بجلی کے بل کی مد میں آسان اقساط کے ذریعے واپس لے لی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق اس نئے پلان کے تحت نئی ہاؤسنگ اسکیموں کے لیے سولر پینل کی تنصیب لازمی قرار دی جائے گی اور نئی اسکیموں میں ان سسٹم کی تنصیب کے بعد یہ تجربہ دیگر اسکیموں اور صارفین پر بھی آزمایا جائے گا۔ بچی زیادتی کیس کو 29 روز گزر گئے، پولیس تاحال ملزم تک رسائی حاصل نہیں کر سکی ہے۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں عرفان ملک کی یہ رپورٹ۔ مغلپورہ میں 5 سالہ بچی کے ملزم تو تاحال گرفتار نہیں ہو سکے، البتہ بچی کی حالت سنبھلنے پر اس کو گھر منتقل کر دیا گیا۔ قلعہ گجر سنگھ انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹر میں میڈیا سے گفتگو میں جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے سربراہ ڈی آئی جی ذوالفقار حمید کا کہنا تھا کہ حساس اداروں کے ساتھ مل کر اس کیس پر کام کیا جا رہا ہے۔ جے آئی ٹی کی الحمدللہ اچھی پروگریس اس میں جاری ہے، اور جو ہماری سسٹر ایجنسیز اور سی آئی اے کی اسپیشل ٹیم، ان کی مدد سے ہم کافی ہیڈ وے کر رہے ہیں۔ ملزم کی نادرہ کو بھجوائی جانے والی نئی تصویر کی بھی تاحال شناخت نہیں ہو سکی۔ ڈی آئی جی ذوالفقار حمید کا دعویٰ ہے کہ کیس میں کسی بھی مشکوک شخص پر 3rd ڈگری کا استعمال نہیں کیا گیا۔ نادرہ کو ہم نے بھجوائے تھے بہتر کر کے تصویر، اس کے اوپر بھی ابھی تک وہ فیشل ریکگنیشن سافٹ ویئر کی مدد سے کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ معصوم بچی کیس میں پولیس کو سماجی اور حکومتی سطح پر شدید دباؤ کا سامنا ہے۔ بارہا کیس سلجھانے کے حکومتی دعووں کے باوجود تاحال اس کیس میں کوئی بھی اہم پیش رفت نہیں ہو سکی، جو محکمہ کی کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ عرفان ملک، سٹی 42۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے ڈی آئی جی آپریشنز رائے طاہر کے خلاف قبضہ گروپ کی پشت پناہی کے الزام پر انکوائری کا حکم دیا ہے۔ اس کیس کے حقائق کیا ہیں، بتا رہے ہیں اسد ثاہی اس رپورٹ میں۔ ستو قتلہ کے علاقے اقبال ایونیو میں 201 نمبر گھر کا تنازع اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب ڈی آئی جی بھی الزامات کی زد میں آ گئے ہیں۔ یہ گھر اللہ دتا بٹ نے بنوایا اور پھر اپنی ایک عزیزہ زاہدہ علیم خواجہ کو فروخت کر دیا۔ 2011 میں نوید مشتاق نے زاہدہ علیم سے 3 کروڑ روپے میں خریدا اور 1 کروڑ 1 لاکھ روپے بیانہ ادا کر کے گھر کا قبضہ لے لیا۔ خالد مشتاق کا کہنا ہے کہ وہ رجسٹری کروانا چاہتے تھے، مگر زاہدہ علیم نے گھر کی رجسٹری نہیں کروائی، جس پر انہوں نے رجسٹری کے لیے عدالت سے رجوع کیا۔ نوید مشتاق کے بھائی خالد مشتاق نے الزام عائد کیا کہ عید الفطر پر وہ فیملی کے ہمراہ مری گئے تو اس دوران ان کے مکان پر قبضہ ہو گیا۔ ڈی آئی جی نے انکوائری کروا کر گھر خالی کروا دیا۔ خالد مشتاق کے مطابق ملک شفیع اور ان کے بھائیوں کی طرف سے قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ ملک شفیع نے 2-3 کھوکھر ہے، ملک شفیع کھوکھر ہے، ایم این اے افضل کھوکھر کا بھائی ہے اور ایم پی ایس سیف الملوک کا بھائی ہے۔ اس نے فون کیا میرے بھائی کے نمبر پہ کہ آپ بندہ بن کے چپ کر واپس آ جاؤ، ادھر بالکل کوئی گڑبڑ نہ کرنا، مگر آپ نقصان خود ذمہ دار ہو گئے۔ رات کو 2-3-4 گاڑیاں آتی ہیں جس کے اندر سارے بندے ملوث ہوتے ہیں، گنے لے کے آتے ہیں، بار بار پریشر کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، آپ گھر خالی کر دو، آگ لگا دیں گے۔ ملک شفیع سے رابطہ کیا گیا تو وہ حج پر جا چکے تھے۔ ان کے بھائی ایم پی ایس سیف الملوک کا کہنا ہے کہ ان کا کسی قبضہ گروپ سے تعلق نہیں۔ ان کے کزن ملک اظہر نے الزام عائد کیا کہ ڈی آئی جی نوید مشتاق کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ رائے طاہر نے موقف اختیار کیا کہ انکوائری میرٹ پر کی گئی ہے، اگر ان کا یا ان کے خاندان کا اس سے تعلق ثابت ہو جائے تو وہ مستعفی ہو جائیں گے۔ جو مجھے بدنام کرنے کی یہ کوشش کی گئی ہے، الحمدللہ میں نے کام ٹھیک کیا ہے۔ میں یہ آن ریکارڈ کہتا ہوں کہ میرے بھائی رائے طارق کا اس سے تعلق ثابت ہو جائے اس میٹر سے تو میں ریزائن کر جاؤں گا۔ رائے طاہر نے مطالبہ کیا کہ کیس کی انکوائری جلد از جلد مکمل کروا کر حقائق سامنے لائے جائیں اور ملزموں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ کیمرامین عدنان علی کے ساتھ اسد ثاہی، سٹی 42۔ سٹی ٹریفک پولیس نے بکر منڈیوں کے گرد و نواح میں ٹریفک نظام بہتر بنانے کے لیے 140 اضافی ٹریفک وارڈنز تعینات کر دیے ہیں۔ ایس پی ٹریفک ہیڈ کوارٹرز لاہور چودھری محمد اظہر گجر نے کہا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت کے سلسلے میں شہریوں کی بڑی تعداد بکر منڈیوں کا رخ کر رہی ہے۔ سٹی ٹریفک پولیس نے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ لاہور کی طرف سے قائم کی جانے والی مخصوص بکرا منڈیوں شاہپور کانجرا، ملتان روڈ، ایل ڈی اے ایونیو، خیابان جناح، سگیاں پل، فیروزپور روڈ کاچھا، بسم اللہ ہاؤسنگ اسکیم جی ٹی روڈ اور چائنا اسکیم گندا نالے کے گرد و نواح میں ٹریفک کی روانی کو یقینی بنانے اور غلط پارکنگ کے خاتمے کے لیے سرکل افسران کی نگرانی میں 140 ٹریفک وارڈنز، 7 فوک لفٹرز اور 3 بریک ڈاؤنز بھی مقرر کیے ہیں۔ بسم اللہ ہاؤسنگ اسکیم میں قائم بکر منڈی میں جانور مہنگے ہونے کی وجہ سے گاہکوں کی بڑی تعداد ونڈو شاپنگ پر ہی اکتفا کرتی رہی، جبکہ منڈی میں موجود 22 لاکھ روپے کا ببر شیر گاہکوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ عید میں چند روز باقی رہ گئے ہیں، جبکہ شہر میں قائم بکر منڈیوں میں شہریوں کی کثیر تعداد جانور مہنگے ہونے کے باعث ونڈو شاپنگ پر ہی اکتفا کر رہی ہے۔ اسی طرح مناوہ میں قائم کی جانے والی بکر منڈیوں میں بھی جانوروں کی قیمتوں میں کمی دیکھنے کو نہ ملی۔ کینال ویو ہاؤسنگ سوسائٹی میں نامعلوم افراد نے پلاٹ کی دیوار پھلانگ کر قربانی کے بکرے کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ سی بلاک کے رہائشی یونس بھٹی نے عید الاضحیٰ پر قربانی کے لیے چند روز قبل 7 بکرے خریدے تھے، جو اس نے 4 دیواری کے اندر خالی پلاٹ میں باندھ رکھے تھے۔
بدھ کی رات نامعلوم افراد نے پلاٹ کی دیوار پھلانگی اور ایک بکرے کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی تمام پہلوؤں سے تحقیقات کر کے اصل حقائق سامنے لائیں گے۔ متاثرہ مالک کا کہنا ہے کہ بکرے کو ہلاک کرنا انتہائی شرمناک اور غیر اخلاقی حرکت ہے۔ سی سی پی او چودھری شفیق احمد نے اختیارات سے تجاوز، کرپشن سمیت متعدد الزامات پر 4 تھانے-دانوں، 19 ٹریفک وارڈنز اور 7 کانسٹیبل سمیت 30 پولیس اہلکاروں کو ملازمت سے برطرف جبکہ 4 سب انسپیکٹرز کی تنزلی کر دی ہے۔ سی سی پی او نے آرڈلی روم میں 156 اہلکاروں کی اپیلوں کی سماعت کی۔ سی سی پی او نے انسپیکٹر ناظم نذیر، سب انسپیکٹر محمد صابر، سب انسپیکٹر محمد سلیم، ٹریفک وارڈن محمد عرفان، عبدالحمید، غلام رسول، شہباز افضل، سبطین رضا، محمد عثمان، نثار احمد کی اپیلیں مسترد کرتے ہوئے ملازمت سے برطرف کر دیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عمر سہیل ضیاء بٹ نے ماڈل ٹاؤن ایف بلاک میں فری میڈیکل کیمپ کا افتتاح کر دیا۔ ایف بلاک ماڈل ٹاؤن میں فری کیمپ کا افتتاح مسلم لیگ نون کے رہنما عمر سہیل ضیاء بٹ نے کیا۔ ایک روز کیمپ میں شہری صبح 10 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک اپنا فری میڈیکل علاج کروا سکیں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عمر سہیل ضیاء بٹ نے کہا کہ اس طرح کے فری میڈیکل کیمپس کا انعقاد خوشائند ہے۔ انہوں نے کہا کہ صحت حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے۔ سیمسنگ الیکٹرانکس کمپنی نے یو فون کے اشتراک سے گلیکسی نوٹ 3 اور گلیکسی گیئر متعارف کرا دیا ہے۔ گلیکسی نوٹ 3 اور گلیکسی گیئر کی تعارفی تقریب رائل پام کنٹری کلب میں منعقد کی گئی، جس میں سیمسنگ اور یو فون کے اعلیٰ انتظامی عہدیداران، ڈسٹریبیوٹرز اور صحافیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے سیمسنگ فون بزنس کی سربراہ فرید اللہ جان نے کہا کہ گلیکسی نوٹ 3 اور گلیکسی گیئر جیسے جدید آلات صارفین کو ہر اس چیز کے ساتھ بااختیار بنائیں گے جس کی وہ کبھی خواہش۔ ایسوسی ایشن اور لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کے درمیان ٹرانسپورٹ سیکٹر میں سرمایہ کاری کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ چیئرمین ایل ٹی سی خواجہ احمد حسان کا کہنا ہے کہ شہر کے تمام روٹس کا اثر نو جائزہ لے کر تمام پرانے روٹس بحال کریں گے۔ آرٹس کلب روڈ ایوان وزیر اعظم میں منعقدہ تقریب میں چیئرمین ایل ٹی سی خواجہ احمد حسان اور چیئرمین پاک ترک بزنس ایسوسی ایشن ساحر رشید نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ تقریب میں پاک ترک بزنس ایسوسی ایشن کے سی ای او سعدی یلدر، مسٹر ٹینر، سی ای او ایل ٹی سی خواجہ حیدر لطیف، جی ایم فائنانس مریم خاور، چودھری شبیر گجر، محمد حنیف سمیت دیگر نے شرکت کی۔ اشتہاری ملزمان کے خلاف جاری مہم میں لاہور پولیس کی ناقص کارکردگی۔ شہر کے 84 تھانوں کی پولیس ایک ماہ کے دوران صرف 11 ٹاپ 10 اشتہاری ملزم گرفتار کر سکی ہے۔ آئی جی پنجاب خان بیگ کے حکم پر صوبے بھر میں اشتہاری ملزمان کے خلاف مہم جاری ہے۔ مہم کے دوران صوبے کے دیگر اضلاع کے مقابلے لاہور پولیس کی کارکردگی قابل ستائش نہیں ہے۔ گزشتہ ایک ماہ کے دوران لاہور پولیس شہر کے 84 تھانوں کے 840 ٹاپ 10 اشتہاری ملزمان میں سے صرف 11 اشتہاریوں کو گرفتار کر سکی۔ اقبال ٹاؤن، سول لائنز اور ماڈل ٹاؤن ڈویژنز کی پولیس گزشتہ ماہ کے دوران ایک بھی ٹاپ 10 اشتہاری ملزم گرفتار نہیں کر سکی ہے۔ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے والے 12 وکلاء کے خلاف مزید کارروائی کے لیے ریفرنس پنجاب بار کونسل ٹرائبونل کو بھجوا دیا گیا ہے۔ جسٹس شیخ نجم الحسن کی سربراہی میں ٹرائبونل کل سماعت کرے گا۔ پنجاب بار کونسل کی جانب سے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے والے 12 وکلاء کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے ان کے ریفرنس بار کونسل کے ٹرائبونل کو بھجوا دیے گئے ہیں۔ جن وکلاء کے ریفرنس پنجاب بار کونسل کے ٹرائبونل کو بھجوائے گئے ہیں، سوئی ناردرن گیس نے زیادہ لوڈ استعمال کرنے پر شہر بھر میں 41 کے قریب سی این جی اسٹیشنز کے کنیکشن منقطع کر دیے ہیں۔ جن سی این جی اسٹیشنز کے کنیکشن منقطع کیے گئے ان میں ماڈل فلنگ، مہر گیس، نور سنز، باہو گیس، گیسٹک، علی پیٹرولیم، گرین فیول، کوئک سیل، گیس ونکر، سندھو گیس ڈرائیور، زمان پیٹرولیم، داتا فلنگ، سن شائن، سپیڈ، کوثر فلنگ اسٹیشن، عمر فلنگ، نیشنل انجینئرنگ، محکم دین، منظور سنز، کینال اور وی آر انٹرنیشنل سی این جی اسٹیشنز شامل ہیں۔ انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن ان لینڈ ریونیو کی ٹیم کا ڈیفینس ایج بلاک میں واقع جیتی پان شاپ پر چھاپا۔ لاکھوں روپے مالیت کے نان ڈیوٹی پیڈ سگریٹس کی بھاری کھیپ قبضے میں لے لی گئی ہے۔ انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن ان لینڈ ریونیو حکام کے مطابق شہر کی بڑی پان اور سگریٹ شاپس پر غیر ملکی برانڈز کے سگریٹس کی فروخت روکنے کے لیے نوٹسز بھجوائے گئے تھے۔ آئی اینڈ آئی ان لینڈ ریونیو حکام کا کہنا ہے کہ نوٹسز بھجوانے کے باوجود ڈیفنس میں واقع جیدی پان شاپ پر غیر ملکی برانڈز کے نان ڈیوٹی پیڈ سگریٹس کی فروخت جاری تھی۔ جوہر ٹاؤن میں صفائی کے ناقص انتظامات پر تندوری نائٹ ریسٹورنٹ کو سیل کر دیا گیا۔ علامہ اقبال ٹاؤن کی فوڈ سیفٹی آفیسر فریحہ انور نے شوکت خانم روڈ پر واقع تندوری نائٹس ریسٹورنٹ کو صفائی کے ناقص انتظامات اور باسی کھانا فریزر میں رکھنے پر سیل کر دیا ہے۔
اس سے قبل ریسٹورنٹ کو 2 بار جرمانہ اور بہتری کا نوٹس بھی دیا گیا تھا۔ سمن آباد ٹاؤن کی فوڈ سیفٹی آفیسر صبا ناصر نے پونچھ روڈ پر واقع زینت بینکویٹ ہال، الفلاح بینکویٹ ہال، روسٹا بینکویٹ ہال اور نورات میرج ہال کو صفائی کی ناقص صورتحال اور ڈینگی لاٹوا پائے جانے کے خدشات کے پیش نظر سربمہر کر دیا۔ صوبائی محتسب نے تمام کلیریکل پوسٹوں کو اپ ڈیٹ کر کے 29 اکتوبر تک رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ پنجاب بھر کے 2 لاکھ ملازمین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ صوبائی محتسب پنجاب نے ہائی کورٹ ملازمین کی طرز پر تمام کلیریکل پوسٹوں کو اپ ڈیٹ کر کے سول ملازمین کے اسکیلز میں پائی جانے والی تفریق ختم کرنے کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا تھا۔ صوبائی محتسب پنجاب نے فائنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے داخل کردہ جواب کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ فیصلے پر فوری طور پر عمل درآمد کرتے ہوئے 29 اکتوبر 2013 تک رپورٹ پیش کی جائے۔ محکمہ صحت نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ سرکاری ہسپتالوں میں صفائی اور سیکیورٹی کے نظام کو ابتر قرار دیتے ہوئے محکمہ صحت نے ہسپتالوں کی انتظامیہ کو صفائی اور سیکیورٹی کا نظام ٹھیکے پر دینے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ محکمہ صحت کی جانب سے ٹیچنگ اور سرکاری ہسپتالوں کی انتظامیہ کو جاری مراسلے میں کہا گیا ہے کہ بہتر علاج معالجے کے لیے ہسپتال کے اندر اور باہر صفائی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ ہسپتالوں میں صفائی کی حالت انتہائی دیگرگوں ہو چکی ہے اور شہریوں کی جانب سے بھی ہسپتالوں میں ناقص صفائی کی شکایات سامنے آتی ہیں، جبکہ سرکاری ہسپتالوں میں سیکیورٹی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اسکولوں میں ننھے منھے بچوں کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے EDU ایجوکیشن نے پانی کی ٹینکیوں کی ہفتہ وار صفائی لازمی قرار دے دی ہے۔ EDU ایجوکیشن پرویز اختر خان نے لاہور کے تمام اسکولوں کو احکامات جاری کیے ہیں کہ طلباء کو سیمنٹ کی ٹینکیوں سے پانی فراہم کرنے کی بجائے فائبر یا پلاسٹک کی ٹینکیوں سے پانی فراہم کیا جائے۔ نوٹیفیکیشن میں ٹینکیوں کی ہفتہ وار صفائی لازمی قرار دی گئی ہے۔ EDU ایجوکیشن کے مطابق سیمنٹ کی ٹینکیوں سے فراہم کیے جانے والے پانی سے طلباء میں مختلف بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے۔ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں امیر خسرو اور سما کا قومی ہم آہنگی میں کردار کے موضوع پر خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ معروف قوال ندیم جمیل نے قوالیاں پیش کر کے شرکاء پر وزد کی کیفیت طاری کر دی۔ مزید بتا رہے ہیں اکمل سمرو اس رپورٹ میں۔ شعبہ فارسی کے زیر اہتمام ہونے والی اس تقریب کا آغاز حضرت امیر خسرو کے کلام پر طالبات کی پرفارمنس سے کیا گیا۔ تقریب میں وائس چانسلر ڈاکٹر سبیہ منصور، رجسٹرار ڈاکٹر نوشابہ فاروق اور شیریں اسد سمیت دیگر اہم شخصیات نے بھی شرکت کی۔ تقریب کا مقصد امیر خسرو کے صوفیانہ کلام اور قومی ہم آہنگی کو اجاگر کرنا تھا۔ معروف قوال ندیم جمیل محمد حسین نے امیر خسرو کا کلام پیش کر کے شرکاء پر وجد کی کیفیت طاری کر دی۔ امیر خسرو کے کلام پر مبنی اس تقریب کے موقع پر اساتذہ اور طالبات کی پرزور فرمائش پر ندیم جمیل قوال نے 8 قوالیاں پیش کر کے خوب داد وصول کی۔ کیمرامین عاطف یاسین کے ساتھ اکمل سومرو، سٹی 42۔ گورنمنٹ ہسپتال شاہترہ میں گردوں کے عارضے میں مبتلا مریضوں کے لیے ڈائلسس کی سہولت فعال کر دی گئی۔ MPA خواجہ عمران نذیر نے 4 جدید ڈائلسس مشینوں پر مشتمل یونٹ کا افتتاح کر دیا۔ گورنمنٹ ہسپتال شاہترہ میں 1 کروڑ روپے لاگت سے 4 جدید ڈائلسس مشینوں پر مشتمل یونٹ قائم کیا گیا تھا۔ افتتاح کے موقع پر MS ڈاکٹر عاصم حمید، ڈاکٹرز، نرسز اور سٹاف سمیت معززین علاقہ بھی موجود تھے۔ 4 یونٹ یہاں پر آپ کو کام کرتے نظر آ رہے ہیں، جو ان کی ہم نے شفٹنگ بھی جو ہے وہ بھی بڑھانی ہے، اور 4 مزید یونٹ جو ہیں وہ اگلے بجٹ میں انشاءاللہ تعالی ہم ان کو انسٹال کریں گے۔ صوبائی وزیر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میاں مشتبہ شجاع الرحمان نے کہا ہے کہ سینما گھروں پر انٹرٹینمنٹ ٹیکس کی مدت 17 اکتوبر کو ختم ہونے پر سینما مالکان کے مشورے سے ٹیکس وصولی شروع کریں گے۔ فکس انٹرٹینمنٹ ٹیکس کی بھی تجویز زیر غور ہے تاکہ ایکسائز ملازمین کی مداخلت کم کی جا سکے۔ صوبائی وزیر میاں مشتبہ شجاع الرحمان نے ان خیالات کا اظہار پاکستان فلم ایگزیبیٹرز ایسوسی ایشن کے وفد سے اپنے دفتر میں ملاقات میں کیا۔ وفد میں ندیم ماڑی والا، صفدر خان، ناصر اسماعیل، علی خان اور دیگر سینما مالکان بھی موجود تھے۔
सिटी 42 में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला भी जारी है। नई हुकूमत वसूलियों की मद में 3 माह के दौरान हदफ का सिर्फ 53% ही वसूल कर सकी। सिर्फ लारी अड्डा और म्यूनसिपल प्रॉपर्टी टैक्स का डिपार्टमेंट ही हदफ हासिल करने में कामयाब रहे। जिला हुकूमत के बजट में 1 अरब 39 करोड़ रुपए वसूलियों की मद में रखे गए थे और इस लिहाज से 3 माह में 35 करोड़ रुपए वसूल करने का हदफ रखा गया था। लेकिन जिला हुकूमत के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स वसूलियों की मद में सिर्फ 18 करोड़ रुपए हासिल कर सके हैं। वासा के रोड कट की मद में 3 करोड़ 26 लाख रुपए 3 माह के हदफ में रखे गए थे, लेकिन इसमें वसूली तकरीबन ना होने के बराबर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा चौधरी एतजाज एहसन ने कहा है कि हल्का NA 139 में 1,34,000 से ज्यादा वोट जाली डाले गए। रिटर्निंग ऑफिसर मोहम्मद सलीम और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर मिर्जा अशफाकुल हसन के खिलाफ फौजदारी दफात के तहत मुकदमा दर्ज कराएंगे। चौधरी एतजाज एहसन ने लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर नदीम अफजल चंद, चौधरी मंजूर, समीना खालिद खुर्की, राना अशर निसार और बैरिस्टर आमिर हसन समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। चौधरी एतजाज एहसन का कहना था कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन की मदद से हल्का NA 139 में इंस्पेक्शन कराई, जिसके मुताबिक 177 पोलिंग स्टेशन में फॉर्म 14 इलेक्शन के थैले में नहीं था, जबकि 178 पोलिंग स्टेशन में फॉर्म 15 मफकूद पाया गया। डेंगू का खतरा बदस्तूर मौजूद है। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 7 नए केसेस सामने आ गए हैं। डेंगू के मरीजों की तादाद में बतदरीज इजाफा हो रहा है। 24 घंटों के दौरान सर्विसेज अस्पताल में डेंगू के 3 नए मरीजों की तस्दीक की गई है। मेयो अस्पताल में डेंगू के 2 नए केसेस, जबकि जिन्ना अस्पताल और फातिमा मेमोरियल अस्पताल में एक मरीज की तस्दीक की गई है। जहाज़ों की कमी और उनमें पैदा होने वाली फनी खराबी के बायस PIA की मानचेस्टर और ऑस्लो जाने वाली परवाज़ों समेत एयरब्लू की बर्मिंघम जाने और शाहीन एयरलाइंस की लाहौर से दुबई जाने और वापस लाहौर आने वाली मुतअद्दिद परवाज़ें घंटों ताख़ीर का शिकार रहीं। PIA की लंदन से लाहौर आने वाली परवाज़ PK 758 बुध की सुबह 6:10 की बजाय दिन 11:15 पर लाहौर पहुंची। इसी तरह PIA की दमाम से लाहौर आने वाली परवाज़ PK 248 सुबह 9:45 की बजाय दिन 11:10 पर लाहौर लैंड की। लाहौर से आज़मीन हज की हिजाज़ मुक़द्दस रवानगी का मरहला इख्तिताम पजीर हो गया। लाहौर से PIA की आखिरी 2 परवाज़ें भी आज़मीन हज को लेकर जद्दा के लिए रवाना हो गईं। लाहौर से PIA की हज परवाज़ों की रवानगी के आखिरी रोज़ पहली हज परवाज़ PK 226 सुबह 11:25 की बजाय 15 मिनट ताख़ीर से 11:40 पर रवाना की गई। PIA की दूसरी हज परवाज़ PK 226 शाम 7:20 की बजाय शाम 7:40 पर जद्दा के लिए रवाना की गई, जिसके साथ PIA का लाहौर से हज परवाज़ों का ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है। भारतीय सहाफ़ियों का 4 रुकनी वफ़द उर्दू अदब कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए दिल्ली से लाहौर पहुँच गया है। 4 रुकनी भारतीय वफ़द PIA की परवाज़ PK 271 के जरिए दिल्ली से लाहौर पहुँच गया। वफ़द में ज़ुबैर रिजवी, शमीम हनफी, खुशबीर सिंह शाद और उनकी अहलिया शामिल हैं। एयरपोर्ट पहुंचने पर भारतीय सहाफ़ियों ने बताया कि वो अपनी लाहौर आमद पर बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि लाहौरियों की मेहमान नवाजी के चर्चे सुन रखे हैं, जबकि तारीखी मकामात का भी दौरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने साबिक चीफ सेक्रेटरी नासिर महमूद खोसा के एजाज़ में पार्टी दी और उनकी खिदमात को सराहा। मॉडल टाउन में मुनक़िद होने वाली तकरीब में सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी जावेद असलम और चेयरमैन PND समेत आला अफसरान ने शिरकत की। वज़ीर आला ने नासिर महमूद खोसा की खिदमात को सराहा और कहा कि उनकी सूबे की तरक्की में किरदार और इंतज़ामी अमूर को अहसन तरीके से अंजाम देने को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब के चीफ सेक्रेटरी की हैसियत से नासिर महमूद खोसा का दौर दयानत, मेहनत और इमानत की रोशन मिसाल है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने दालों की कीमतों में 1 रुपये से लेकर 10 रुपये तक की कमी कर दी है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के नोटिफिकेशन के मुताबिक दाल चना 8 रुपये की कमी के बाद 65 रुपये, सफ़ेद चने 6 रुपये कमी के बाद 92 रुपये, काले चने 6 रुपये कमी के बाद 59 रुपये, लाल लोबिया 10 रुपये कमी के बाद 90 रुपये, दाल मसूर 1 रुपये कमी के बाद 105 रुपये, साबित मसूर 3 रुपये कमी के बाद 94 रुपये, दाल मूंग धुली हुई 3 रुपये कमी के बाद 113 रुपये और दाल माश धुली हुई 6 रुपये कमी के बाद 112 रुपये फ़ी किलो हो गई है। स्पार्को के ज़ेरे एहतमाम इंग्लिश और उर्दू के संजीदा और मज़ाहिया मौज़ूआत पर तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद किया गया। मज़ीद बता रही हैं तज़ीन मलिक इस रिपोर्ट में।
केनाल रोड पर वाक़ स्पार्क और रिसर्च सेंटर में होने वाले बाइलिंगुअल डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट में पंजाब भर से 24 यूनिवर्सिटीज के 28 तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। एफसी कॉलेज के लेक्चरर समीरा जमी, सलमान बट, जमशेद शरीफ उप्पल और जुल्करनैन चीमा ने मुनसफ के फराइज अंजाम दिए। तलबा ने मुल्क को दरपेश मसाइल पर तकरीर की। Mr. President, I have nothing to say but to mourn. Mourn over the catastrophe, for silently I stood there watching this land burn. मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो। मज़ाहिया मौज़ूआत पर तकरीर भी मुल्की मसाइल के काज थी। तकरीरें सुनकर हाज़रीन हंस हंस कर लोटपोट हो गए। कहने लगे, बात करनी है कर, मोटरवे की तू कर, लैपटॉप के सिवा है सियासत भी क्या, ये अलिफ पे सब बलाएं हैं क्या, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। वही बीवी कि जो मार्ज़े वजूद में आते साथ ही वजूद का तो ऐसा पलंदा लेके आई कि 1500 साल से अहले कल्मो दानिश उसके वजूद की रकम तराजी और नक्शा बीनी में महव है। इंग्लिश तकरीरी मुकाबले में जीसीयू के अहमद चौधरी ने अव्वल, एफसी के मोमिन न्याजी ने दोयम और पंजाब यूनिवर्सिटी के नूरुल मुर्तज़ा ने सोइम पोजीशन हासिल की। जबकि उर्दू तकरीरी मुकाबले में यूईटी के अहमद तलहा ने अव्वल, एफसी के हमजा मुस्तफ़ा ने दोयम और पंजाब यूनिवर्सिटी के वहाब अहमद ने सोइम पोजीशन हासिल की। स्पार्को की जानिब से फाइनल विनर्स ट्रॉफी एफसी कॉलेज को दी गई। कैमरामैन रिजवान अली के साथ तज़ीन मलिक, सिटी 42। शहर के कारोबारी उतार चढ़ाव पर एक नजर डालेंगे सिटी बिजनेस में। City Business is brought to you by Total Quartz, more protection and more kilometers. Total, the right choice in lubricants. खुशियों की तरह प्योर, Aquafina, purity guaranteed. लाहौर चैम्बर के सदर इंजीनियर सुहेल नाशारी ने कहा है कि कारोबारी मसाइल के हल के लिए बिला इम्तियाज जदोजहद की जाएगी। उनका कहना है कि तुर्की यूरोपीय ममालिक की मंडियों तक रसाई का आसान ट्रेड वे है, इसलिए माह नवंबर में मुनक़िदा टास्क 1 वर्ल्ड ट्रेड फेयर में कारोबारी बिरादरी भी भरपूर शिरकत करे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आज़ाद ग्रुप के चेयरमैन राजा हसन अख्तर ने वफ्द के हमरा ईवान सनत व तिजारत के सदर सुहेल लाशारी, सीनियर नायब सदर तारिक मिसबाह रहमान समेत दीगर कारोबारी शख्सियात से मुलाकात की। आज़ाद ग्रुप के अरकान ने लाहौर चैम्बर के सदर सुहेल लाशारी और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर इंजीनियर सुहेल लाशारी ने कहा कि सनत की बेहतरी के लिए जरूरी है कि तमाम मुआशी इकाइयों को साथ लेकर चला जाए। उन्होंने कहा कि मार्केटों में दरपेश पार्किंग मसाइल के हल के लिए ताजिर रहनुमा पार्किंग प्लाजा और फायर ब्रिगेड सिस्टम की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएं ताकि वज़ीर आला पंजाब को भेजी जा सके। ईवान सनत व तिजारत में पाक तुर्क बिजनेसमैन एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम टास्क 1 वर्ल्ड ट्रेड ब्रिज 2013 सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसमें लाहौर चैम्बर के सदर सुहेल लाशारी, सीनियर नायब सदर तारिक मिसबाह रहमान, नायब सदर काशिफ अनवर, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान हाजी मोहम्मद अकरम, नसीब अहमद सैफी, चेयरमैन पाक तुर्क बिजनेसमैन एसोसिएशन साहिर रशीद, जनरल सेक्रेटरी मिस्टर टर्नर समेत दीगर कारोबारी शख्सियात शरीक हुई। इंजीनियर सुहेल लाशारी ने कहा कि तुर्की में मुनक़िदा ट्रेड फेयर में शिरकत से यूरोपी, अफ्रीकी, सेंट्रल एशियन समेत दुनिया भर के सनतकारों से ताउन को फरोग़ मिलेगा। जनरल सेक्रेटरी पाक तुर्क बिजनेसमैन एसोसिएशन मिस्टर टर्नर ने कहा कि ट्रेड फेयर में शिरकत करने वाले पाकिस्तानी स्टॉल होल्डर्स से फीस चार्ज नहीं की जाएगी और फ्री क़याम ताम की सहूलत भी मुयस्सर होगी। वफाकी हुकूमत ने अब्दुल हई गिलानी को एडिशनल अटॉर्नी जनरल के ओहदे से हटाकर साबिक MNA मोहम्मद नसीर भुट्टा को एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुकर्रर कर दिया है। वफाकी हुकूमत ने पीपल्स पार्टी दौर में तैनात किए गए एडिशनल अटॉर्नी जनरल सैयद अब्दुल हई गिलानी को उनके ओहदे से हटाकर मुस्लिम लीग नून के साबिक MNA मोहम्मद नसीर भुट्टा को एडिशनल अटॉर्नी जनरल तैनात किया है, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मोहम्मद नसीर भुट्टा लाहौर हाई कोर्ट में वफाकी हुकूमत की जानिब से मुकदमात में पेश होंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जवाद ख्वाजा को धमकी आमेज SMS भेजने के मुकदमे में सीनियर कानूनदान सलमान अकरम राजा की 22 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। जस्टिस काजिम रजा शमसी ने सलमान अकरम राजा की जानिब से दायर दरख्वास्त की समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से बैरिस्टर एतजाज एहसन ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो जस्टिस जवाद ख्वाजा के हमसाए हैं और जस्टिस जवाद ख्वाजा के साथ अच्छे ताल्लुकात होने की बिना पर उन्हें SMS किया था। नेशनल मैनेजमेंट कोर्स करने वाले अफसरान के 15 रुकनी वफ़द ने लाहौर हाई कोर्ट बार का दौरा किया और बार के अहदेदारों से इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से तबादला ख्याल किया। नेशनल मैनेजमेंट कोर्स करने वाले अफसरान के 15 रुकनी वफ़द ने लाहौर हाई कोर्ट बार का दौरा किया और बार के सदर आबिद साकी से मुलाकात की। मुतालियाती दौरे पर आए हुए अफसरान अता, मोहम्मद अजहर, दोस्त मोहम्मद खान, वकास अली महमूद, जावेद हसन, करामतुल्लाह खान चौधरी, खेल जाद गुल,
مرزا मुबशर बेग, ख्वाजा सैफुर रहमान, मिस शाजिया इकराम, नसरुल्लाह खान वजीर, मोहम्मद शफीक और साजिद नज़ीर मलिक ने कराची शहदा हॉल में बैंक के अहदेदारों से मुलाकात की। लाहौर हाई कोर्ट में फ्यूचर कंसर्न के मालिक के खिलाफ दायर 150 से ज़ायद दरखास्तों की समाअत हुई। अदालत ने हुक्म इम्तनाई के बावजूद जायदाद फरोख्त करने के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर साबिक MPA ज़ूबिया रुबाब मलिक समेत रेवेन्यू के मुलव्वस अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है। जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी की अदालत में डायरेक्टर FIA कुदरतुल्लाह, एडिशनल अटॉर्नी जनरल सैयद अब्दुल हई गिलानी, DCO सरगोधा तारिक महमूद, DPO सरगोधा हैदर अशरफ और FIA की तफ्तीशी टीम पेश हुई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सैयद हामिद हुसैन शाह ने दोहरी शहरियत रखने के केस में हाजिर न होने पर साबिक MPA आसिफ महमूद के जामिन औरंगजेब अजीज के बिला जमानत वारंट जारी कर दिए हैं। सेशन जज सैयद हामिद हुसैन शाह ने SHO इस्लामपुरा मुबीन भट्ट को हुक्म दिया कि वो साबिक MPA की जमानत देने वाले औरंगजेब अजीज को गिरफ्तार करके 22 अक्टूबर को अदालत में पेश करें। इलेक्शन कमीशन ने साबिक MPA आसिफ महमूद के खिलाफ दोहरी शहरियत रखने के इल्जाम में इस्तगासा दायर कर रखा है। सिविल जज हैदर अली ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से मैट्रिक की सनद पर तारीख पैदाइश गलत लिखने के खिलाफ दायर दावे पर साबिक वजीर आला पंजाब मंजूर अहमद भट्टू को ज़ाती तौर पर बयान कलमबंद कराने के लिए तलब कर लिया है। सिविल जज हैदर अली की अदालत में साबिक वजीर आला पंजाब मंजूर अहमद भट्टू ने चेयरमैन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट, सेक्रेटरी बोर्ड और कंट्रोलर को फरीक बनाते हुए दरख्वास्त दायर की कि उनकी मैट्रिक की सनद गुम हो गई थी, जिस पर बोर्ड से डुप्लीकेट निकलवाई गई। जो सनद दी गई उस पर उनकी तारीख पैदाइश अगस्त की बजाय फरवरी लिख दी गई, जिससे उनकी उम्र को ज्यादा जाहिर कर दिया गया। इस्तदा है कि उनकी तारीख पैदाइश दुरुस्त करने का हुक्म दिया जाए। क्रिकेटर अजहर अली ने फ्रिज खराब देने और वापस न करने पर सारिफ अदालत में मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स टेम्पल रोड के मालिक के खिलाफ फरजाने का दावा दायर कर दिया है। अदालत ने दुकान के मालिक को 5 नवंबर को तलब कर लिया। सारिफ अदालत में क्रिकेटर अजहर अली के वकील कबीर अहमद चौधरी एडवोकेट ने दायर दावे में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसने एक फ्रिज टेम्पल रोड मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक की दुकान से खरीदा, जिसकी बाकायदा वारंटी भी दी गई, मगर जब उसको इस्तेमाल किया गया तो वो ख़राब था। इस पर फौरी दुकानदार से रब्ता किया, लेकिन उसने बात सुनने से इनकार कर दिया। अदालत से इस्तदा की गई कि उसे 5 लाख रुपए हर्जाना दिलवाया जाए। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के लिए लाहौर की दोनों टीमों के इंतखाब में मेरिट की धज्जियां बिखेर दी गई। इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट का एक मैच खेल के बगैर कोई विकेट हासिल किए खिलाड़ी लाहौर टीम के लिए मुंतखब हो गए। मुल्क के सबसे बड़े डोमेस्टिक टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के लिए लाहौर नावी और लाहौर शालीमार की टीमों का ऐलान कर दिया गया है। ताहम दोनों टीमों में अबूरी कमेटी की मंजूर नज़र नाकिस कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ी शामिल हैं। बीगन हाउस स्कूल ने सिटी डिस्ट्रिक्ट स्कूल के साथ खेले जाने वाले फुटबॉल मैच में मैदान मार लिया। मैच के इख्तिताम पर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए मेडल्स तकसीम किए गए। गाना टाउन में बीगन हाउस स्कूल और सिटी डिस्ट्रिक्ट स्कूल के दरमियान फुटबॉल मैच खेला गया। इस मौके पर प्रिंसिपल स्कूल फरीदा शाहिद, हेडमास्टर मुदस्सिर मेहदी, रुखसाना जफर, मारिया चिश्ती और नादिया शाहिद समेत तलबा की बड़ी तादाद मौजूद थी। एंटरटेनमेंट की रंगारंग दुनिया से कुछ खबरें आप जान सकेंगे सिटी एंटरटेन। सकाफत और फैशन जब मिलते हैं तो सामने आता है बेहतरीन काम। ऐसा ही फ्यूजन देखने को मिला एक फैशन शो में। तफसीलात जानते हैं मुकरम कलीम से। दूर दराज इलाकों के हुनरमंदों का टैलेंट अब हिस्सा बनेगा पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री का। एक हुनर एक नगर के नाम से काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन ने पोटोहार की हुनरमंद खवातीन के हैंडीक्राफ्ट्स और हाथ से की गई कढ़ाई को मेन स्ट्रीम फैशन का हिस्सा बनाया है। इस हवाले से फैशन सेंट्रल में हुआ एक फैशन शो, जिसमें नामवर मॉडल्स ने दीदा से मलबूसात पहनकर कैटवॉक की। इस मौके पर फैशन और म्यूजिक इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले नामवर अफराद की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और आहान के इस इक़दाम को बेहद सराहा। एक हुनर एक नगर के नाम से आहान का ये स्टेप वाकई काबिल तारीफ है। इससे जहां न सिर्फ हमारी फैशन इंडस्ट्री में नए ट्रेडिशनल टच आएंगे, वहीं पर दूर दराज इलाकों में रहने वाले हुनरमंद अफराद को रोजगार भी मुयस्सर आएगा। कैमरामैन नासिर के साथ मुकर्रम कलीम, सिटी 2 फैशन सेंट्रल। महकमा इंफॉर्मेशन ने फिल्म सेंसर बोर्ड की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
زیبا علی سینسر بورڈ کی چیئرپرسن مقرر کر دی گئی ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق زیبا علی کو سینسر بورڈ کی چیئرپرسن جبکہ سیکرٹری قانون، سیکرٹری خزانہ، سیکرٹری انفارمیشن افتخار احمد اور سائرہ افتخار کو بطور ممبران مقرر کیا گیا ہے۔ سٹی 42 کے نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ شہر کی ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔